میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ بحیثیت مسلمان ہمیں مباہلہ جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جس سے عالم اسلام نہیں بلکہ ملائکہ کے سر بھی فخر سے بلند ہوئے۔ ہم آج کی ویڈیو میں اپنے ناظرین کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ مباہلہ کیا ہے اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ یہ بھی جانیں گے کہ مباہلہ کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا آیت نازل ہوئی اور مباہلہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن افراد کے ساتھ گئے اور مباہلہ کی فتح یابی کیسے حاصل ہوئی۔ ناظرین محترم، اس خوبصورت واقعے کی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے چند سال بعد دیگر ممالک و مذاہب کے سربراہان کے نام خطوط لکھے، جن میں سے 6 خطوط بہت مشہور ہیں۔ ان 6 خطوط میں ایک خط پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے 9 ہجری کو حجۃ الوداع سے پہلے نجران کے مسیحیوں کے لیے بھیجا گیا۔ ظہور اسلام سے پہلے پورا جزیرہ عرب بت پرست تھا، سوائے نجران کے جو عیسائی نشین علاقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نجران کے عیسائیوں کو بھی خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی گئی۔ نجران کے بہت بڑے پادری ابو حارث آپ کے خط کو غور سے پڑھنے کے بعد مختلف علمی اور مذہبی شخصیات پر مشتمل کمیٹی تشکیل دیتا ہے۔ کمیٹی غور و فکر کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ نجران سے ایک وفد مدینہ بھیجا جائے گا جو محمد کی نبوت کے دلائل کے قریب سے جانچ پڑتال کرے گا۔ نجران کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو و مذاکرے کے لیے مدینہ آتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ خدا کی مخلوق اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے اسے حضرت مریم کے باطن میں رکھا۔ میں آپ لوگوں کو توحید پرستی، ایک خدا کی عبادت اور اس کے احکامات کے سامنے تسلیم ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ عیسائی وفد جواب دیتا ہے کہ اگر اسلام کا مقصد ایک خدا پر ایمان ہے تو ہم اس سے قبل ایمان لا چکے ہیں اور اس کے احکامات کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی کچھ نشانیاں ہیں۔ آپ کے بعض اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ حقیقی اسلام نہیں لائے۔ ایک خدا کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن صلیب کی عبادت بھی کرتے ہو، خوک کا گوشت کھانے سے پرہیز نہیں کرتے اور خدا کے لیے اولاد کے قائل ہو۔ نجران کا وفد کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی اور مٹی سے ایک پرندہ بنایا اور اسے پرواز کی طاقت بھی عطا کی۔ یہ سب اعمال اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، جبکہ اس کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کسی کے ساتھ شادی کیے بغیر انہیں پیدا کیا۔ پس یا وہ تو خود خدا ہیں یا پھر خدا کا بیٹا ہے، اور ہم سب تثلیث کے قائل ہیں، یعنی 3 خداؤں کے قائل ہیں، باپ، بیٹا اور روح قدوس۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، خدا نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ خدا نے کہا موجود ہو تو فوراً وجود میں آیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت ان کو سنائی اور فرمایا اگر باپ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اس منصب کے زیادہ لائق ہیں، کیونکہ ان کا نہ باپ ہے اور نہ ہی ماں۔
نجران کے وفد میں موجود عیسائی مذہبی پیشوا اور دانشمند اپنے سر کچھ دیر جھکانے کے بعد کہنے لگے، ہم آپ کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوئے۔ اب ہمارے پاس حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم مباہلہ کریں اور خداوند کریم سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اسی وقت آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے ہیں۔ مباہلہ کے معنی ہیں دو آدمی یا دو گروہ ایک جگہ جمع ہوں اور ایک دوسرے کو بد دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دوسرے فریق کے لیے عذاب طلب کریں۔ جس پر خدا کا عذاب نازل ہوگا وہ باطن یا جھوٹا ہوگا۔ اگلے دن صبح مدینہ کے باہر صحرا میں نجران کے عیسائی مذہبی پیشوا اور دانشمند کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ کہ وہ اپنے اصحاب کے جمع غفیر کے ساتھ آئیں گے، جبکہ مسلمان بھی بڑی تعداد میں مدینہ سے باہر مباہلے کا منظر دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 4 افراد کے ساتھ مدینہ کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں اور مخصوص انداز میں مباہلے کی جگہ کی طرف قدم بڑھانے لگتے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے ایک بچے کی انگلیاں اور بائیں ہاتھ سے دوسرے بچے کی انگلیوں کو پکڑا ہوا ہے، جبکہ ان کے پیچھے صرف ایک مرد اور ایک عورت۔ عیسائی اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہاں موجود مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ کون ہیں؟ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہے، داماد اور ان کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مقبول اور پسندیدہ شخص ہیں۔ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب لوگوں سے زیادہ پیاری، اور یہ 2 بچے جو حضرت علی علیہ السلام کے فرزند ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم کی بینہ تعمیل کرتے ہوئے جہاں اپنے بیٹوں کو لانے کا حکم ہوا، وہاں امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو لائے۔ جہاں اپنی عورتوں کو لانے کا حکم ہوا، وہاں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لائے، اور جہاں اپنی جان کو لانے کا حکم ہوا، وہاں حضرت علی علیہ السلام کو لائے۔ یہ منظر دیکھ کر عیسائی پیشوا اور دانشمند کانپنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بزرگوں اور اصحاب کی بجائے اپنے معصوم بچوں، اکلوتی بیٹی اور جانشین کے ساتھ مباہلے کے لیے تشریف لائے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اپنی دعا پر کامل اعتماد اور ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کی جگہ پہنچنے کے بعد اپنی ابا کو کھولتے ہیں اور 5 افراد ابا کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ابو الحارث، جو عیسائی وفد کا سربراہ تھا، کہتا ہے کہ اس وقت مباہلہ کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، امکان ہے خدا کا عذاب ہم پر نازل ہوگا۔ ابو الحارث ایک پتھر کے اوپر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں 5 ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پہاڑ زمین سے اکھڑ جائیں۔ مباہلہ کرنے کی صورت میں ہماری نبوتی یقینی ہے، مباہلہ نہ کریں ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ لرزتے ہاتھوں اور کانپتے پاؤں کے ساتھ پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کے بعد کہتے ہیں، اے ابو القاسم، ہمیں مباہلے سے معاف کریں، ہمارے ساتھ مصافحہ کریں، آپ کی جو بھی شرط ہوگی وہ ہمیں قبول ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مباہلہ میں کامیابی ملی، اور یہ کامیابی نہ صرف عالم اسلام کے لیے تھی بلکہ اس سے ملائکہ کے بھی سر فخر سے بلند ہوئے۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چینل ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید محنت و لگن سے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ دینی و دنیاوی لحاظ سے ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔